लोग गाने बजाने वालों की इज्जत करेंगे जी। वो जिनको कल तक लोग बेहया कहते थे अब उनको सितारे कहना शुरू कर दिया। माज़अल्लाह क्या बन गए हैं सितारे, और वो अखबार में खबर देते कहते हैं फजल है अल्लाह का। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, उनकी इज्जत होने लगी है, उनको तो क़यादतें मिलने लगी हैं। फिर फरमाया लोग जुल्म करके फख्र करेंगे, जुल्म करके फख्र से बताएंगे मैंने इतने जुल्म किए, इतने पाप किए। ये मैं बड़ी सादगी से धीमे धीमे लहजे में आपको बातें सुना रहा हूं। मेरे नबी पाक ने फरमाया इंसाफ बिका करेगा। इंसाफ फरमाया मुआफिजों की कसरत होगी लेकिन हिफाजत करने वाला कोई भी नहीं होगा। मुआफिजों की सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना। चोरों की आप यकीन करें जितना उनसे डर लगता है उतना इनसे भी डर लगता है, जितना उनसे उतना ही ऐसी ऐसी जगहों पे नाके लग गए हैं जहां तोकी कोई नहीं बनता। अल्लाह तबारक व तआला जाने क्या माजरा होने वाला है, क्या सूरत होने वाली है। तगड़ा बंदा तो काबू आता कोई नहीं, और शरीफ आदमी बेचारा सड़क पे खड़ा होकर इम्तिहान ही देता रहता है। वो इम्तिहान ही देता रहता है, घंटों उस बेचारे की तलाशी होती है 36 जगहों पे। आप ये दिखाएं, आप वो दिखाएं, आप ऐसा करें, आप वैसा करें, फलां करें, ये करें, वो करें, हद कर देते हैं। फिर फरमाया कि दरिंदों की खालें लोग इस्तेमाल करेंगे, और फरमाया जो बाद में आने वाले होंगे वो पिछलों पर लानते भेजेंगे। बाद वाले पिछलों पर अब्बा जी कख नहीं कीता, दादाजी ये काम हो जाएगा। फरमाया फिर मेरे हबीबे करीम ने 69वें नंबर पर फरमाया फिर सुर्ख आंधियां आएंगी, फिर जलजले आएंगे। फिर 72वें नंबर पर फरमाया, 71वें नंबर पर फरमाया लोगों की सूरतें बदल जाएंगी। फिर मेरे हबीबे करीम ने फरमाया डरना उस वक्त से अगर तुमने उन फितनों में अपने ईमान को न बचाया तो तुम्हारे ऊपर आसमान से पत्थर बरसेंगे, आसमान से पत्थर बरसेंगे, तुम पर सुर्ख आंधियां चलेंगी, लोगों की शक्लें खूबसूरत होने के बाद बदल जाएंगी, अजाब आएंगे। मेरे दोस्तों फितनों के दौर में करना क्या है। एक हदीस मेरे नबी पाक ने फरमाया अगर तू समझे ना तेरा ईमान बिल्कुल नहीं बच रहा तो चंद बकरियां लेके जंगल में चला जाना, बकरियां चरा लेना, दूध पी लेना, वक्त गुजार लेना, लेकिन दुनिया से बच जाना। फिर मेरे हबीबे करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर फितनों का दौर आ जाए तो जो चल रहा हो वो खड़ा हो जाए और जो खड़ा हो वो बैठ जाए। क्या मतलब? फरमाया जो फितना परवर लोग हों उनके करीब कभी ना जाए, उनके पास मैं इधर भी जरा 10 मिनट दे लूं, मैं जरा उस मौलवी साहब की बात भी सुन लूं, मैं जरा इधर भी हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु तरात पढ़े तो नबी पाक नाराज हो जाएं, हजरत उमर तरात पढ़े तो हुजूर नाराज हो जाएं और फरमाएं कि ये तो क्या कर रहा है। अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हयाते ज़ाहिरा में होते तो मेरी पैरवी करते, और यहाँ आदमी हर जगह से हर आदमी को अपने मोबाइल में रखे हुए है। फितना तेरे दिमाग में उग जाएगा। यहाँ तो पहले अपने अकायद और नजरियात पूरे पढ़ ले, फिर जिसको तेरा दिल करे पढ़ना, वरना इसके अलावा इजाजत नहीं किसी और की मजलिस में जाके अपने ज़हन के अंदर निफाक का बीज बोने की। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हल बताया, और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपनी बड़ी जमात से जोड़ के रहना। फितनों के दौर में किस जमात से जोड़ के रहना जी? और फरमाया उन जमात से जुड़ना जिनमें बड़े लोग हों, जिनमें बोले तो सही यार, थक गए आप लोग जी? कितनी प्यारी आवाज चल रही है। किस जमात में रहना है? जिसमें जमात भी बड़ी हो, लोग भी। किसी के पास अगर दाता गंजबख्श अली अजमेरी है तो हमें दिखाए, अगर किसी के पास ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी है तो हमें दिखाए, अगर किसी के पास हजरत शेखुल इस्लाम जैसी शख्सियत है तो हमें दिखाए, अगर किसी के पास अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह मुहद्दिस अली पूरी जैसी शख्सियत है तो हमें दिखाए, अगर किसी के पास मियाँ शेर मोहम्मद जैसा कोई है तो हमें दिखाए, और अगर किसी के पास बरेली के इमाम जैसा कोई है तो हमें दिखाए। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदुव के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये गार वार से पार है। किसी के पास ऐसे नफूसे कुदसी है तो दिखाए, ये वो रंग है, ये वो कैफ है, ये वो मस्ती है। आला हजरत फाजिल बरेलवी के शहजादे हुज्जतुल इस्लाम बाहर निकलते हैं चेहरा खोल के, हिंदू देखते जाते हैं और कलमा पढ़ते जाते हैं।
لوگوں نے کہنا شروع کر دیا حجت الاسلام، یہ تو اسلام کے حق ہونے کی دلیل بن گیا ہے۔ حجت الاسلام میرے دوستو ایسی شخصیات جن کے پاس ہندو، کافر، سکھ، جوگی آ کے بیٹھے، اللہ کلمے کی توفیق عطا فرما دے۔ اتنے نفوس قدسیہ اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ دکھائے، تو اگر کسی اور کے پاس نہیں تو جن کے پاس ہیں انہیں بھی پھر ان سے جڑا رہنا چاہیے، اسے بھی نئے نئے ذائقے چکھنے کی ضرورت ہے۔ داتا صاحب جایا کریں، جائیں گے کنج مال لین جاؤ گے، لاہور تاں جاؤ گے جی، کوئی کم پہ گا نہ، ایسے نہیں، ایز اے اسپیشل ٹائم نکال کے۔ اور مجھ سے پوچھو تو اس لیے جانا ہے کہ جناب آپ کی مہربانی، آپ آئے تو یہاں مذہب آیا، آپ آئے تو یہاں اسلام آیا، ٹائم نکال کے جائیں، جائیں گے انشاءاللہ تعالی، جایا کریں۔ جائے داتا صاحب امام الاولیاء ہیں، غوث اعظم اور خواجہ معین الدین جیسے لوگ سلامی دیتے ہیں، ساڈے ذرا نیڑے نے نا، تے مکے والے جڑے نیڑے رہندے نے وہ تھوڑے ہی کردے نے، وہ اندر نے سویرے ٹور دو جانا ہے، تو داتا صاحب قریب ہیں تو ہم اتنا جاتے نہیں۔ تو میرے دوستوں ان فتنوں کی، اور آخری بات سن لیں، فتنوں کے زمانے میں کرنا کیا ہے؟ سب نے اپنی اپنی باتیں کی، اپنی اپنی باتیں۔ ایک بزرگ بڑی خوب بات کی، کہنے لگے وہ کام کرنا جو اصحاب کہف نے کیا تھا۔ کیا کرنا؟ وہ اپنے لوگوں کو لے کے تو ایک کونے میں بیٹھ گئے تھے، فرمانے لگے اس کونے میں تو ان کے ساتھ تو بیٹھا ہوا کتا بھی بچ گیا تھا، تم بھی کسی ولی کے پاس جا کے بیٹھ جانا، تم بھی کسی اللہ والے کے پاس جا کے، یہ قرآن نے رنگ بیان کیا، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جانا، اس کے پاس بیٹھو گے تمہارے عقیدے مضبوط ہوں گے، وہ تمہارے نظریات کی حفاظت کرے گا، اس کی مجلس تمہارے ذہن پر پہرا بٹھا دے گی، اندر تمہارے کسی بد مذہب کو، بد عقیدہ کو، گندگی کو آنے نہیں دے گا۔ کسی کے ساتھ جڑ جا، کسی کا ہو جا، کسی کے پاس بیٹھا کر، کسی کے۔ اقبال نے کیا خوب بات کی، کہنے لگا دور ہی نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ دور نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ میرے دوستو اہل اللہ سے رابطہ رکھیں، ان کے پاس بیٹھے، وہ اس دور کے فتنوں سے بچائیں گے، وہ باز رکھیں گے، وہ تمہارے عقیدوں کی، تمہارے ایمان کی۔ اب تو وہ بزرگ ہی نہیں رہے، وہ والدین ہی نہیں رہے جو بچے کو جھڑک سکے، خبردار دوسری طرف نہ جانا۔ اب تو ہر کوئی آزاد ہے، اپنی مرضی کرتا پھرتا ہے۔ میرے دوستو جڑ جائیں، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں، ان کی سنگت اختیار کریں۔ قرآن مجید نے جو حکم دیا ان کے ساتھ رہنے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے بدبخت نہیں رہتا، نیک بخت ہو جاتا ہے۔ کسی کے پاس بیٹھے، مرشد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا معنی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بک جانا، بک جانا۔ پھر جیسے وہ کہے تو پہلے تسلی کر، عقیدہ، نظریہ، سنت، شریعت تسلی کر، پھر تو جب اس کے ہاتھ بک گیا تو پھر اس کی مرضی کے مطابق وقت گزار، وہ تیرے نظریات کی حفاظت کر لے گا، وہ تیرے اوپر پیرے بٹھا دے گا، وہ تجھے فتنوں سے محفوظ کر لے گا، وہ تجھے ان آزمائشوں سے بچا لے گا۔ اور کتنے بڑے لوگ، امام فخر الدین رازی، امام صرف ہم نہیں پڑھتے، ساری پڑھتے ہیں امام صاحب کو، امام فخر الدین، تفسیر کبیر امام رازی رحمت اللہ لکھی، لیکن تفسیر کبیر لکھ کے بھی، وقت کے مفسر اعظم ہو کے بھی، انہوں نے بھی ضرورت محسوس کی تو حضرت نجم الدین کبریٰ کے مرید ہو گئے، جا کے حضرت نجم الدین کبریٰ کی بیعت کی، اور وقت وصال آیا، انتقال کا وقت آیا تو شیطان آ کے کھڑا ہو گیا۔ اور شیطان کا طریقہ ہے مرتے وقت بندے کو بے ایمان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ساری رات تمہاری ناک پہ بیٹھا رہتا ہے کہ سانس اکھڑنے لگے گی تو بے ایمان کروں گا۔ حضرت امام راضی فرماتے ہیں آ گیا اور آگے کہنے لگا بتا خدا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہے، میں نے دلیل دی تو اس نے توڑ دی۔ پڑھا لکھا تو وہ بھی بڑا ہے نا، شیطان بھی پڑھا لکھا ہے، پڑھا لکھا کہ نہیں، فرشتوں کا بھی، تو پھر پڑھ کے بچ گیا کہ پھنس گیا، الجھ گیا نا، پریشان ہو گیا نا۔ تو اس کا مطلب ہے علم پڑھے دا مان نہ کریے، مت آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہوندا مت روڑ دیویں دودھ کڑیا۔ بھاچ اس بات سے تو مت سمجھیں کہ وہ بڑا اسکالر ہے، بڑا پینٹ کوٹ پہن کے تقریر کرتا ہے، لیکن شیر خدا علی المرتضیٰ کے صاحبزادوں کے خلاف وہ گفتگو کرتا ہے، اور جنتی جوانوں کے سردار کو جو بکواس کرے جنت میں جائے گا کیسے؟ بتائیں کیسے جائے گا؟ اس کی جدت دیکھی جائے یا رسول اللہ کی حدیث دیکھی جائے؟ تو بڑی جلدی نا، اب تو سب سے بڑا مولوی بھی وہ ہے جو ٹی وی پہ آتا ہے، چاہے 2 لاکھ روپے کے گھنٹے کا اپنے پلے سے دے کے ٹی وی پہ بیٹھا ہو۔ ہاں میں آپ کو بتاؤں گا، دلیل دوں گا کہ لوگ جیب سے پیسے دے کے جاتے ہیں، پروگرام نشر کراتے ہیں،
तो ये अजीब हाल है, लोग उसी की बात मान लेते हैं, उसी के तरीकों में चलना शुरू कर देते हैं। तो भांत भांत की बोलियां हैं, भांत भांत की अपनी अपनी मर्जी के रंग है, अपनी अपनी मर्जी के लिबादे, कुरान और सुन्नत अपने बुजुर्गों के तरीकों के मुताबिक वक्त गुजारे। इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 300 दलीलें दी खुदा के होने की। कितनी? शैतान ने 300 की 300 तोड़ दी। फरमाते जब दलीलें खत्म हो गई तो फिर मुझे दिल के फैज की जरूरत दरपेश हुई। फिर मैंने अपने शेख की तरफ तवज्जो की। मैंने कहा सोने हाथ तो तेरे हाथ में दिया है ना, हाथ तो तेरे हाथ में दिया है, तू मुहाफिज है मेरे दीनो ईमान का, मेहरबानी फरमा। हजरत नजमुद्दीन कुबरा उसी वक्त सामने जलवागर हुए और फरमाने लगे, राजी इस बेईमान से कह दे मेरे नबी ने जिस रब को रब कहा है, मैं बगैर किसी दलील के ही उसे खुदा मानता हूं, मैं बगैर किसी दलील के ही उसे खुदा मानता हूं, बगैर दलील के। तो इमाम राजी फरमाते थे इल्म ने तो बज़ाहिर डबो दिया था, ये तो पीछे पुश्त थी, निस्बत का फैज था, जिसने मरते मरते भी राजी को बचा ही लिया है, जिसने डूबते डूबते भी राजी को। मैंने दलील वो वाली दी है जो सबके यहाँ काबिल कबूल है। मैंने किसी अपने बुजुर्ग की बात नहीं की, जो दलील सबके यहाँ काबिल कबूल है वो दलील पेश की। मेरे दोस्तों ये बड़ा जरूरी अमर है, बड़ा जरूरी काम है। ये दौर नुक्ताची है, कहीं छुप के बैठ जा जिस दिल में तू। मुझे ख्वाब में रसूल पाक का दीदार नसीब हुआ, और दीदार इस तरह नसीब हुआ कि अल्लाह के रसूल फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, मैं पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ और पहली सफ में 21वें नंबर पे मैं खड़ा हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई तो मजा आ गया। नमाज के बाद हुजूर ने गुलामों की तरफ रुख फेरा, एक खजूरों का टोकरा आया, अल्लाह के रसूल खजूरें निकाल निकाल के तकसीम करने लगे। 20 सहाबा को दी तो 21वां नंबर मेरा भी आया। हजरत अली कहते हैं मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ख्वाब मेरी विच माही आया ते मैं गल विच पा लिया बावा, डर दी मारी अख भी ना खोला किते फेर बिछड़ ना जावा। कहते मैंने देखा हुजूर ने खजूर उठाई, उसको साफ किया, मुझे दी। फरमाते कुछ खजूर का मजा, कुछ दस्ते मुबारक का मजा, कमाल ही हो गई, इतना जायका आया। हजरत अली फरमाते हैं दिल बड़ा करता था कि एक खजूर और मिल जाए, पर सबको एक एक मिली थी, मैंने मुतालबा नहीं किया। फरमाते अभी खजूर खा ही रहा था कि मस्जिद में अजान की आवाज आई। मेरे दिल से हाँ निकली कि यार कभी तू ठहर जाता ना, थोड़ी देर कभी ठहर जाता ना, जरा ठहर जा मुअज्जिन, मेरा दिल दहल रहा है, तू जरा ठहर जाता। कहते उठा, वुजू किया, सुन्नत पढ़ी, बोझल कदमों से मस्जिद गया, पहली साफ में कोने में बैठ गया। मुकब्बिर ने इकामत कही, उमर मुसल्ले पे खड़े हुए। कहते मैं चौंका उस वक्त जब उमर फारूक ने भी वही सूरतें शुरू कर दी जो रात ख्वाब में रसूल पाक ने पढ़ी थी। मैं बड़ा हैरान हुआ। नमाज मुकम्मल करके उमर भी उसी तरह दीवार से टेक लगा के सहाबा की तरफ मुंह करके बैठे जैसे नबी पाक बैठे थे। हद हो गई कि खजूरों का टोकरा भी आ गया। कहते फारूक आदम बांटने भी लगे, 21वां नंबर मेरा भी लग गया। उमर ने खजूर दी तो जायका भी बड़ा ही आया। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हुजूर से तो अदब की वजह से मांग नहीं सका था, उमर अपना यार था। एक खजूर खाई तो मैंने कहा उमर यार एक और दे दे। तो कहते फारूक आदम ने टोकरी में हाथ रखा, खजूर साफ की, मैं समझा मिलने लगी है। उमर ने साफ करके उठा के दूसरे सहाबी को दे के कहने लगी अली चुप कर यार, अगर रात को नबी पाक से दूसरी मांगता तो मैं भी सवेरे तुझे दूसरी दे दे। हजरत जनाब सैयदना अली मुर्तजा फरमाते उमर भी रोने लगे और मैं भी रोने लगा, वो भी तड़पे और मैं भी तड़पा। तो कहने लगे अली तू क्या समझता है, मुस्तफा ने तेरी झोली में खैरात डाली है। वो हबीब रात रोजा अनवर से निकले हैं तो सबके घरों को रोशन करके गए, वो मेरे ऊपर भी बड़ा करम फरमा के गए। भाई हुजूर जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। हजरत अल्लामा नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक दफा कहा कि भाई तुम लोग ज्यादती करते हो, वहां जिन लोगों की हुकूमत है अरब में उनको ललकारा, कहा तुम जुल्म करते हो, ये तुम्हारे अकीदे सही नहीं। वहां एक शख्स ने बड़ी गलत किताब लिखी थी, उसने कहा था नबी पाक का जो रोजा है गुंबद है वो सबसे बड़ा बुत है। अल्लामा नूरानी ने एहतजाज किया तो शोर हो गया कि शायद पाबंदी लग गई है, ये मदीने नहीं जा सकते। तो सहाफी जो होते हैं ये बाल की खाल उतारते। नूरानी साहब एयरपोर्ट पे थे तो सहाफी करीब क्या कहने लगा सुना है आप पे पाबंदी लग गई, आप वहां जा नहीं सकते। आप फरमाने लगे ये मेरा और मेरे खुदा का मामला, तुम क्यों पूछते हो,
میرا اور میرے رسول کا معاملہ تم کیوں پوچھتے ہو؟ چھوڑو، لگ گئی ہے۔ حالانکہ علامہ نورانی کے والد کی قبر جنت البقیع میں، ان کا سسرال مدینے میں، نورانی صاحب کا نکاح مدینے میں ہوا تھا۔ مولانا فضل الرحمان علیہ رحمہ کی صاحبزادی علامہ ضیاء الدین مدنی کی پوتی ان کے گھر تھی، ان کا آنا جانا تھا۔ بود و باشی عربی تھی، بہت بڑے وہاں کے وہ باشی تھے، بہت سارا ان کا خاندان نیشنل تھا عرب کا۔ کہا جناب پہ پابندی لگ گئی ہے، کہنے لگے یار میرا اور نبی پاک کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو؟ لیکن بات چھوڑ ہی نہیں رہے تھے، بار بار بات ہوتی۔ وہ کہتے تم کوئی اور سیاسی بات کرو، ملک کی بات، بار بار بات ہوتی۔ صحافی نے پکڑ ہی لیا، کہنے لگا علامہ بتانا پڑے گا، آپ تو حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا خیال ہے کہ سال میں مدینے چکر نہ لگے تو سال نہیں گزرتا، اتنے عشق کا دعویٰ اور پابندی لگ گئی ہے تو کیسے جاؤ گے؟ تو علامہ نورانی نے صحافیوں کے بیچ کھڑے ہوئے موٹا جملہ کہہ دیا، بڑی بات کہہ دی۔ پلٹ کے دیکھا، کہنے لگے میں نے وضو کیا ہے اور 66 سال سے ہر سال مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے قرآن سناتا ہوں، اور زندگی میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی 36 سال سیاست کے باوجود 1 روپے کی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکا۔ میں کرائے کے مکان میں رہ کے وقت گزارنے والا شخص ہوں، میں فقیر مصطفیٰ ہوں، تم کیوں اس طرح کے سوال کرتے ہو؟ کہنے لگے مولانا بتائیں، پھر بتاتے کیوں نہیں؟ آپ فرمانے لگے سنو پھر، میرا باپ احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ کا خلیفہ ہے، ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، میرے مدینے جانے پہ پابندی ہے تو کیا ہوا؟ میرے ہی مدینے جانے پہ پابندی ہے نا، نبی پاک کے پاکستان آنے پہ تو کوئی پابندی نہیں نا، رسول اللہ کے آنے پہ تو کوئی پابندی نہیں نا۔ فرمایا ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ میں ایک دفعہ رو کے درود پڑھوں گا، میرا نبی مجھے دیدار کرا جایا کرے، میرے گھر میں آ کے حضور دیدار کرا دیں گے۔ ہم کوئی معمولی لوگ نہیں، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اور صحابی کہنے لگا میں نے بھی ساری زندگی سیاستدان دیکھے، دنیا دیکھی، اور میں تو پینٹ کوٹ پہن کے انٹرویو لینے آیا تھا، لیکن مولانا کی بات دل سے ٹکرائی، مجھے کبھی نہیں پتا تھا کہ محبت رسول کیا ہوتی ہے، میرے بھی آنسو نکل گئے، اور میں بھی پلٹ کے مولانا کے ہاتھ چومنے لگا۔ میں نے کہا مولانا اگر آپ کے جملوں میں اعتماد ہے تو آپ کے عقیدے میں کتنا اعتماد ہوگا، نظریے میں کتنا حسن ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم، اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پہ کرم فرماتے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان میں جتنے مکاتب فکر ہیں سب کے متفقہ پیشوا ہے شاہ ولی اللہ، جو بھی کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب سے اس کا سلسلہ حدیث ملتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میرے ابا جی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بیمار ہو گئے، ساری زندگی نبی پاک کا دین پڑھایا، ساری زندگی حضور کے فرمان سے لوگوں کو آگاہ کیا، قرآن و سنت کا درس دیا، فالج ہو گیا، لوگ باتیں کرنے لگے۔ کہتے ہیں میرے والد صاحب کہتے ہیں میں رونے لگا کہ یا رسول اللہ میں کسی اور کا تو نہیں، میں تو آپ کا ہوں، نظر کرم ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں میرے والد گرامی کہ اچانک میرے گھر میں روشنی پھیلنے لگی، خوشبو آنے لگی، اور میرے استاد گرامی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی خواب میں آئے، کہنے لگے عبد الرحیم یہ چارپائی سیدھی کر، جس طرف تیری چارپائی کے پیر ہے یہ دروازہ اس طرف کھلتا ہے، جلدی سے سائیڈ بدل۔ کہتے ہیں میں نے فٹافٹ شاگردوں سے کہا سائیڈ بدل دی۔ میں نے کہا استاد جی کیا ہونے لگا ہے؟ کہنے لگے تیرے گھر میں رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، نبی پاک کی جلوہ فرمائی کا وقت ہے۔ انفاس العارفین میں شاہ ولی میں نے اس آدمی کی بات چھیڑی ہے جو سب کے متفقہ ہے۔ کہتے ہیں اندر آئے، نور آیا، روشنی آئی، خوشبو آئی۔ شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، مصطفیٰ کریم آئے ہیں، ایک طرف ابو بکر صدیق ہے، دوسری جانب مولا علی شیر خدا ہے۔ فرماتے حضور تشریف لائے، اپنا کوئی ملے تو دکھ سارے یاد آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ بیماری کا دکھ، ایک تنہائی، ایک غربت، ایک بیماری، ایک بڑھاپا، ایک لوگوں کے تانے، حضور کو دیکھا نا تو میرے آنسو دریا کی طرح بہے۔ کہتے ہیں رسول پاک میرے قریب آئے، میں فالج زدہ تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، چارپائی پہ بیٹھے بیٹھے میں نے حضور کے سینے پہ سر رکھ دیا اور رونے لگا، میرے آنسو حضور کے کرتے پہ گرنے لگے۔ کہتے ہیں نبی پاک کی داڑھی مبارک میرے چہرے سے لگنے لگی۔ اتنی تسلی دی محبوب نے، اتنی تسلی دی کہ فرماتے اگلے پچھلے سارے غم ہی میں بھول گیا۔ مجھے لگا کہ دنیا کا خوش قسمت خوش نصیب
شخص میں ہوں اور مجھے فرشتے جن اور انسان سلامی دینے آ رہے ہیں. شاہ عبدالرحیم صاحب کہتے ہیں جہاں جہاں درد تھی نبی پاک نے دستے شفا پھیرنا شروع کیا. کہتے ہیں ہاتھ حضور کا لگتا گیا, شفائیں اللہ عطا فرماتا گیا. فرماتے شفائیں دوڑ گئیں, خوشبوئیں پھیل گئیں, طاقتیں آ گئیں. فرماتے حضور نے تھپکی دی, کہا بس کر دے, میں آج ہو گیا ہوں, میں آج ہو گیا ہوں. تسلی دی مصطفیٰ کریم, تسلی. خواب میری وچ آیا ماہی, میں اودے گل وچ پا لئیاں باواں, پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں, کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں, کدی موڑ میرے ول واگاں. خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں. کہا نبی پاک بس کرنا, آج ہو گیا ہوں. کہتے میرا دل کیا کہ حضور جا رہے ہیں تو کوئی تحفہ ہی عطا کر دیں. اور پھر دل کیا کہ کبھی حضور اپنی داڑھی کے 2 بال مبارک منہ مبارک دے دے تو میرے نصیب چمک جائے. کہتے میرے دل میں خیال تھا قربان جاؤں میرے رسول پاک نے یوں داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور 2 منہ مبارک اتارے, فرمایا چل یار فکر نہ کر, تو رکھ لے. کہتے حضور نے مجھے دیے. اللہ کے حبیب جانے لگے, دروازے تک پہنچے تو میں نے اپنی چارپائی کو ٹٹولا تو بال ہی نہیں. میرے دل میں خیال آیا منہ مبارک کہاں گئے. کہتے ہیں نبی پاک نے رخ پھیرا اور حضور نے فرمایا تکیہ اٹھا کے دیکھ, میں نے تیرے تکیے کے نیچے رکھ دیے, تکیہ اٹھا کے دیکھ. فرماتے حضور چلے گئے. سویرے چنگا بھلا اٹھ کے چلنے لگا تو لوگ کہنے لگے یہ کرشمہ کیسے ہوا. میں نے کہا اس نے شفا دی ہے, جو شفا دینے والے کا محبوب ہے, جو شفا دینے والے کا حضور علیہ السلام کا دست مبارک پھرا ہے, شفا ہو گئی. اور میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ یہ اپنے 2 بال مبارک بھی دے گئے. اعتراض کرنے والے فوراً کان کھڑے ہو گئے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. کہنے لگے یہ واقعی حضور کے 3 آ گئے. کہنے لگے واقعی. میں نے کہا جاؤ دھوپ میں لے کے جاؤ. کہتے وہ تینوں لے کے گئے. جب کمرے سے نکلے تو بادل کے ٹکڑے نے آ کے سایہ کر دیا. بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا ہے. ایک مان گیا, 2 کہنے لگے جی اچانک ہو گیا. میں نے کہا دوبارہ جاؤ, 1 بار نہیں 2 بار نہیں 100 بار جاؤ. میں رسول اللہ کا نوکر ہوں, میں نوکری کر کے کھاتا ہوں, جھوٹ بول کے نہیں کھاتا. میں حضور کے نام پہ جھوٹ بولوں گا, اور جس کو نوکری کرنے سے وہ راج کے دے اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. فرمایا وہ دوسری بار گئے, سایہ پھر ہوا, آ کے میرے قدموں سے لگ گئے. کہنے لگے آپ بالکل ہی سچ کہہ رہے ہیں. ایک اور جماعت آ گئی, کہنے لگے ہمیں بھی زیارت کرائیں. میں نے تالے میں رکھے ہوئے تھے, تالا کھولتا ہوں تو کھلتا ہی نہیں, کھولتا ہوں تو کھلتا ہی نہیں. کہنے لگے شاہ جی خیر تو ہے, کیوں نہیں کھلتا. تو میں نے نظر ڈالی, میں نے کہا تم میں کوئی ایسا تو نہیں جس پہ غسل فرض ہو. غسل فرض ہو. ایک بندہ گردن جھکا کہنے لگا حضرت غلطی ہو گئی, میں فٹافٹ آ گیا, نہ آ نہیں سکا. میں چل نکل مجمع سے. صحابی نے عرض کی حضور نماز میں دل نہیں لگتا, میرا قرآن پاک میں دل نہیں لگتا, درود و سلام میں دل نہیں لگتا. آمینہ کے معصوم لال نے کیا جواب دیا. حضور نے فرمایا جا اپنی نظر جا کے پاک کر لے, اللہ کے نبی کا وعدہ ہے تیرا سجدے میں دل لگنے لگ جائے گا. جا اپنی آنکھ کو طہارت دے, وضو کرا, نظروں کو پاک کر, اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تیرا قرآن پاک میں دل لگے گا. جا جا کے اپنی نظر کو پاک کر, وعدہ ہے تیری زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے گا, اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا. میرے بھائیوں, عورت کا پردہ, عورت کا حجاب دین میں اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے, جس طرح روزہ فرض ہے, جس طرح زکوٰۃ فرض ہے, اسی طرح عورت کا پردہ بھی فرض ہے. اگر کسی گھر میں عورت پردہ نہیں کرتی, اس گھر کے مکین سارے اللہ کے حضور جواب دے ہیں. میرے حبیب کریم علیہ السلام نے جس عورت کو پسند کیا, جس عورت کی تعریف کی, جس عورت کی بابت میرے نبی نے ارشاد فرمایا, وہ بڑے خوبصورت لفظ ہیں صاحب احکام القرآن نے لکھے ہیں. میرے حبیب پاک نے صحابہ کی محفل سجائی, مجمع کھچا کھچ مسجد بھر گئی. حضور نے فرمایا بول کے بتاؤ خیر النساء کون سی ہے, عورتوں میں سب سے اچھی بی بی کون سی ہے, بول کر کے بتاؤ. حضرت صدیق اکبر سے لے کر مولا علی تک, حضرت علی سے لے کر جناب بلال تک, حضرت سلمان فارسی سے لے کر عبداللہ مزنی تک بھرا پڑا ہے مجمع. حضور نے فرمایا بولو سب سے اچھی عورت, سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے. ایک صحابی کہنے لگے حضور جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے. ایک نے کہا حضور جو خامد کی تابع دار ہو. فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو پاک دامن ہو.
हुजूर ने फरमाया तुम मेरी मुराद को। हजरत अली फरमाते हैं जब सबके जवाब गलत हो गए तो मैं, कद मेरा छोटा था, मैं पीछे बैठा था, मैं गर्दन झुका के पीछे से निकल गया। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला फरमाते बीबी साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा फातिमा, हुजूर ने सवाल किया है। तो हजरत फातिमा भी गोया मुस्कुरा के कहने लगी इल्म के शहर के दरवाजे तो आप ही हैं, तो आप यहाँ आ गए। कहा हुजूर ने सवाल किया है और मुझसे लेकर अबू बकर, उमर, उस्मान गनी तमाम को किसी को जवाब नहीं आया। हुजूर ने पूछा बेहतरीन औरत कौन होती है? बेहतरीन खैरुन निसा, बेहतरीन बीबी कौन होती है? हजरत सैयदा फातिमा कहने लगी अली बड़ी सादी सी बात थी, सादी सी बात थी, समझ नहीं आई। का फातिमा बतला दो इतनी सादी है तो। हजरत फातिमा कहने लगी सबसे बेहतरीन औरत वो होती है न कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी हो। अगले जुमले भी याद रखने, न कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी हो, और फरमाया ना उस बीबी ने कभी कोई गैर महरम देखा हो। सिर्फ मर्द पे पाबंदी नहीं कि वो औरत ना देखे, फरमाया औरत पे भी पाबंदी है कि वो भी गैर महरम का चेहरा न देखे। फरमाया बीबी ने भी गैर महरम न देखा हो, वो खैरुन निसा है, वो सबसे आला। हजरत अली कहते मैं झट से आया, पीछे बैठा, बात अभी जारी थी, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा हुजूर मैं बताऊं? नबी पाक ने फरमाया बतलाओ। तो कहते मैंने कहा हुजूर बेहतरीन बीबी वो होती है जिसने न कभी गैर महरम देखा हो और न गैर महरम ने कभी उसे देखा हो। अली फरमाते मैंने जवाब दिया तो मेरे रसूल की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोए और फरमाते हंसते मुस्कुराते अचानक से सहाबा के आंसू बरसने लगे, मजमे पे कैफ सा तारी हो गया, आंखें बरसने लगी। हम लोग हुजूर के रोने पर सख्ते में आ गए। नजर उठाई तो जवाब तो मैंने दिया था, तारीफ मेरी होनी चाहिए थी, शाबाश मुझे मिलनी चाहिए थी। मेरे हबीब ने रो के आंसू पूछ के फरमाया मैं तुम्हें कहता नहीं अल फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा वाकई मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है, मैं तुम्हें कहता नहीं रहता। कहा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरत अली फरमाते हैं सहाबा मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे अली जवाब तू दे, शाबाश बीबी साहबा को मिले। तो कहते हैं मैंने कहा हुजूर रोए हैं तो आंसू मेरे भी छलक ही पड़े हैं। फरमाने लगे लफ्ज मेरे हैं पर सोच उस बेटी के है जिसकी तरबियत मोहम्मद अरबी ने फरमाई है। फरमाया जुमले मेरे हैं, नाकिल मैं हूं, बात मैं बयान कर रहा हूं, लेकिन पीछे सोच उस नूर वाली बेटी की है जिसको अपने घर के अंदर रह के आंगन में रख के रसूल पाक ने परवरिश फरमाई। हजरत फातिमा फरमाती हैं हजरत अली मेरे पास दौड़े आए और कहने लगे फातिमा चल मस्जिद, पता नहीं हुजूर को क्या हो गया है। हुजूर रो रो के बेहाल हो गए और हुजूर हुजरे में रो रहे हैं और हिचकियों की आवाज मस्जिद में आ रही है। चल जरा चल के हुजूर की बात देख क्या हुआ है, हमारी को ताकत नहीं अंदर जाने की। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा झट से पर्दा ओढ़ा, हाजिर खिदमत हुई, अंदर गई। कहती हुजूर के कंधे पे हाथ रखा तो महबूब बेटी के हाथ की ठंडक महसूस की, सर सजदे से उठाया। फरमाया फातिमा आ गई हो? हुजूर आई। फरमाया चल बेटी तू भी हाथ उठा और मेरी उम्मत की बेटियों के लिए दुआ मांग। चल तू भी हाथ उठा, मेरी उम्मत की बहनों माओं के लिए दुआ मांग। महबूबा क्या हुआ? मेरे हबीब ने फरमाया रात मुझे दिखाया गया है दोज़ख में कुछ बीबियां हैं, उनके बाल फरिश्तों ने बांधे हुए हैं और उन्हें गुर्ज मार रहे हैं। वो चीखती चिल्लाती हैं और मदद के लिए पुकारती हैं, बड़ी तकलीफ में हैं। तो बीबी साहब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उनकी गलती क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, उनके बाल चमकते थे, गैर महरमों की नजर पड़ती थी, उन्हें दोज़ख में सजा मिलेगी, वो चिल्लाएंगी चीखेंगी, उनकी मदद को कोई नहीं पहुंचेगा। चल तू हाथ उठा दुआ मांग। हजरत फातिमा उम्मत को पैगाम देती हैं पर्दा ओढ़ दो, हिजाब में आ जाओ, अपने आप को रसूलुल्लाह की बारगाह में झुका दो। मेरे भाई आज दिन ब दिन जैसे जैसे लोग कहते हैं डिग्रियां बढ़ गई, लेकिन उसके साथ साथ बीबियों का हिजाब उतर गया, सड़कें भी भर गई। मेरे भाई हर महकमे में औरतें बैठ गईं, हर जगह बीबियां आ गईं, बैंक में औरतें आ गईं, प्लाजो में औरतें आ गईं, दफातर में औरतें आ गईं, जगह जगह गुनाह के अड्डे कायम हो गए। हबीब करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बीबी घर से निकलती है शैतान उसे ताड़ता है, वसवसा अंदोजी करता है। औरत नाजुक होती है, अकल की आदी होती है, उसको लोग वसवसे में डाल लेते हैं।
پاکستان کا تجزیہ نگار کہتا ہے اگر 100% پسند کی شادیاں ہوتی ہیں ان میں 40% لڑکے اپنے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں، 60% لڑکیاں مجبور کرتی ہیں، 60% ان کے اندر ایسی شیطانیت بھری جاتی ہے، کمزور عقل ہوتی ہے، اسے ایسے باغات دکھائے جاتے ہیں، الجھ جاتی ہے، اور جس تیزی سے یہ جعلی نکاح ہوتے ہیں اس تیزی سے طلاق ہوتی ہے۔ وہ بیٹی جو کالج چنگل میں پھنس کے جدت کے چنگل میں اپنی مرضی کرتے ہوئے میدان میں نکلی تھی، ساری زندگی کا دھبا لگا کے گھر بیٹھ گئی۔ لڑکا طلاق دے کے بھی پاک کا پاک ہی رہتا ہے، اور بیٹی کی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے۔ بیٹیوں تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے، بہنوں تمہاری عزت سے کھلواڑ ہو رہا ہے، تمہیں بازار کی زینت بنا کے تمہارے اصل مقام سے تمہیں گرایا جا رہا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو ہم جدید ہو گئی، لیکن تمہارا نقصان ہو رہا ہے، تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے۔ آؤ در رسالت مآب پہ، آؤ میرے نبی پاک کے دروازے پہ۔ میرے حبیب نے فرمایا جس بی بی میں 4 خوبیاں ہوں، کتنی ہوں جی؟ یہ آپ نے دعا کرنی، اللہ کرے میری بیٹی میں 4 خوبیاں آ جائیں، اللہ کرے میری بہن میں 4 خوبیاں آ جائیں، اللہ کرے ہماری گھر کی مستورات میں اونچا آمین کہیے سب میں 4 خوبیاں آ جائیں، اللہ کرے بھر جائے 4 خوبیاں۔ میرے حبیب نے فرمایا جو بی بی ضروریات دین کا علم جانتی ہو، دوسری خوبی اس بی بی کے اندر یہ ہو کہ وہ بی بی اپنے خامن کو راضی کرنے والی ہو، تیسرا فرمایا اس بی بی میں خوبی یہ ہو کہ اللہ کے محرمات کا خیال رکھتی ہو، حرام میں نہ پڑتی ہو، چوتھا فرمایا پردے کی پابند ہو۔ فرمایا جیسے ہی وہ مرتی ہے عرش کا مالک اس سے حساب ہی نہیں لیتا، اسے بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ جو پردے کی پابند ہو، خامد راضی ہو، محرمات سے بچتی ہو، فرمایا وہ بی بی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی حساب کتاب بغیر حساب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، رب حساب نہیں پوچھے گا۔ اللہ کرے میری بیٹی بھی بغیر حساب جنت جائے، مائیں بہن بیویاں بغیر حساب جنت میں جائیں، اللہ کرے ہم سب کے گھروں میں جتنی عورتیں ہیں ان سے کوئی حساب نہ لیا جائے، بغیر حساب ہی جنت میں جائیں۔ پھر انہیں پردے کا پابند کرو، پھر انہیں شوہر کی تعظیم سکھاؤ، پھر انہیں حرام سے بچنا سکھاؤ، پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اسوہ نور سکھاؤ، پھر انہیں حضرت عائشہ کی سیرت پڑھاؤ، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا طریقہ بتلاؤ، پھر انہیں رسول اللہ کی کنیزائیں بناؤ۔ اللہ کرے ہم یہاں سے جمعہ پڑھ کے جائیں تو ہمارے ہاتھ میں ایک برقع بھی ہو، ہمارے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی چادر بھی ہو، اماں کو کہے اماں یہ چادر رکھ، اس سے نقاب اوڑھ کے نکلنا۔ اللہ کرے چودھری صاحب سرپنچ صاحب کی پنچایت میں کوئی ایسا مقدمہ بھی آئے جو آگے کہے میں بیوی نہیں رکھ سکتا، یہ پردہ نہیں کرتی، یہ کہیں مجھے بھی عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ کرے شوہر اس طرح کا غیرت مند بنے، وہ کہے خبردار خبردار، اگر تو دروازے سے نکلی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جی بی بی نعت پڑھ سکتی ہے؟ فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد، بی بی میلاد پڑھ سکتی ہے؟ میلاد؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر بی بی میلاد پڑھ رہی ہو، نعت پڑھ رہی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو، فرمایا اسے ثواب نہیں ہوگا، اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے گا۔ بی بی کو منع ہے، وہ نعت کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑتا، دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، دین میں تو عورت کی حضرت سیدہ زینب، حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہی سیدنا امام حسین کے ساتھ۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں میں 15 سال تک حضرت زینب کا پڑوسی رہا ہوں، 15 سال۔ گھر برابر ہوتا ہے نا، بندہ بی بی دیکھ ہی لیتا ہے، وہ بی بی کبھی پردہ ڈال کے جا رہی ہے دوائی لینے، کبھی نظر آ ہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں 15 سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑوسی رہا ہوں، میں نے کبھی برقعے میں چھپی ہوئی زینب بھی نہیں دیکھی، برقعے میں چھپی ہوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی۔ جانور کے گلے میں کسی کا پٹا نہیں ہوتا، اسے جس وقت جس کا دل چاہتا ہے مار دیتا ہے، اور جس کے گلے میں کسی کا پھٹا ہوتا ہے بچا رہتا ہے۔ تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا۔ ایک تو وارث والا بندے کو لوارث نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا اسے یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ میرے وارثوں کی میری طرف توجہ کتنی زیادہ ہے، میری طرف توجہ کتنی زیادہ ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، لیکن وہ کہتا ہے میری توجہ تو کرانا اپنی جانب، تو آ تو صحیح نا مسجد میں، میری توجہ کرانا۔
تو نماز پڑھے گا تو میں تجھے ثواب دوں گا، تو روزہ رکھے گا تو میں تجھے اجر دوں گا، تو حقوق العباد پورے کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے تو ہم گھر میں بیٹھے رہیں تو رحمت چھلک چھلک کے آئے گی، اس میں شک نہیں، لیکن وہ کہتا ہے تجھے ماننا تو پڑے گا نا، اگر تو نہیں مانے گا تو تجھے سزا دوں گا۔ ایک تو وارث والے بنے، لاوارث نہ بنے، اور دوسرا یہ خیال کریں کہ اگر میرا کوئی وارث ہے، میرے اگر کوئی آقا ہیں، تو میں نے کس حد تک ان کی توجہ اپنی جانب کرائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ نسبت بندے کو بچا دیتی ہے۔ جب کسی کا کوئی وارث ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ستّی خیرہ، میں کہتا ہوں اسے ساری خیر ہی ہوتی ہے، 7-8 نہیں، ساری خیر ہی ہوتی ہے۔ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں۔ جب کوئی وارث ہوتا ہے نا تو پھر انسان بچا رہتا ہے۔ بہت ساری چیزیں تو ویسے ہی وارثوں کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں، ادھر آتی نہیں۔ بہت ساری چیزیں تو ویسے وارثوں کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں۔ وارثوں کے کھاتے میں حضرت بابا بلے شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، بلے شاہ دیو جانے مینو اپنی توڑ نبھا لیندے۔ یاد رکھیں لاوارث اور بے وارث نہ بنے۔ جو بچہ باپ کے گھر کے اندر رہتا ہے، چھتری کے نیچے رہتا ہے، جو کہتا ہے میں ابا جی کے ساتھ ہوں، میں ادھر بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ ہوں، باپ بھی خیال کرتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے۔ جو بیٹا اپنے 4 برتن لے کے علیحدہ ہو جائے، ابا جی پتہ اسے کیا کہتا ہے؟ کہتے کماتے کھا موج کر، اب کماؤ اور کھاؤ، بات ختم ہو گئی۔ جب تک تو میری چھتری کے نیچے تھا، میری ذمہ داری میں تھا، اب موج کرو۔ اور بعض باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھئی وہ علیحدہ ہے، میرا اس کے سیاہ سفید سے کوئی تعلق، علیحدہ نہ ہو جائے، کبھی بھی علیحدہ نہ ہو جائے۔ جڑی بکری اجڑوں بچھڑی وہ بگیاڑا جوگی، علیحدہ نہ ہو جائے، اندر رہیں، چھتری کے نیچے رہیں، ادھر ادھر دائیں بائیں نہ بھاگیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انفال کی آیت نمبر 33، کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے معاذ اللہ، تو آپ اللہ سے کہیں ہم پہ پتھر نازل کریں، آپ کہیں اللہ سے عذاب نازل کریں، کہیں اللہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، یہ حضور کی رحمت تھی، حضور نے کہا ہی نہیں کہ یا اللہ تو نازل فرما پتھر۔ کافر کہتے تھے کہیں اللہ سے پتھر نازل کرے، تو اللہ پاک نے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں فرمایا محبوب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کا کام ہی نہیں انہیں عذاب دے، اللہ کا کام ہی نہیں۔ محبوب میری رحمت کو گوارا نہیں، کیسے عذاب دوں، وانت فیہم، تو جو ان کے درمیان موجود ہے۔ محبوب جب تک تو مکے میں موجود ہے، مدینے میں موجود ہے، میں انہیں عذاب نہیں دوں گا، یہ مانگیں گے بھی تو میں انہیں عذاب۔ اللہ تو کافر کو عذاب نہیں دیتا مصطفیٰ کی برکت سے، اللہ تو کافر کو۔ بلکہ ایک نکتہ ہمارے مفسرین نے بیان کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کی، انہوں نے جواب میں پتھر مارے، حضور کو لہو لہان کر دیا، حضور واپس تشریف لائے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، کہتے ہیں جب واپس آئے تو اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، کہا میرے محبوب سے جا کے پوچھو کہ حبیب اگر تو کہتا ہے نا تو میں ان کو 2 پہاڑیوں کے بیچ رکھ کے مسل دیتا ہوں، 2 پہاڑیوں کے درمیان رکھ کے پیس دیتا ہوں، تباہ کر دیتا ہوں ساری بستی طائف کی، اگر تو کہتا ہے تو مسل دیتا ہوں ساری بستی، تو اگر کہتا ہے تو۔ حضور نے فرمایا نہیں یا اللہ، چلو یہ نہیں مانتے، ان کی آنے والی نسلیں ہی مان جائیں گی، یہ نہیں۔ اب ہمارے مفسرین نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو رب کافر کو عذاب نہیں دیتا بغیر محبوب کے مشورے کے، کافر کو عذاب نہیں دیتا محبوب کے مشورے کے بغیر، تو مسلمانوں کو کیسے عذاب دے گا؟ جو کافر کو عذاب دینے سے پہلے نبی پاک سے مشورہ کرتا ہے، تو کہے تو دے دوں عذاب، کافر کو عذاب نہیں دے رہا، پہلے مصطفیٰ سے پوچھتا ہے حبیب تو اگر کہے تو دوں عذاب، تو کیا وہ مسلمان کے بارے میں نبی پاک سے مشورہ نہیں کرے گا؟ تو
پھر آلہ حضرت بول پڑے, کہنے لگے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے. اور پھر کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, وہ آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامنے محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے گریں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یاد رکھیں, جب کوئی وارث ہوتا ہے تو وہ بچاتا ہے, وہ دفاع کرتا ہے, آگے کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا تو میرے ساتھ بات کر, بچے کو چھوڑ, میرے ساتھ بات کر, وہ سامنے. اور ویسے بھی بندہ غشور ہوتا ہے, یار مجھے زیادہ تو نہیں, چلے میں اتنا سیانا تو نہیں, اتنا مجھے ضرور پتا ہے کہ چھوٹے بھائی کو خود رکھ کے نہ کئی دفعہ بندہ ٹانگوں کے نیچے تو ٹھڈوں اور مکوں سے پھینٹی لگاتا ہے, ناک سے خون بھی نکال دیتا ہے اپنے بھائی کو. لیکن گلی میں اگر کوئی اور تھپڑ مارے تو بندہ کہتا ہے تیری طاقت کیسے ہوئی, میرے بھائی کو ہاتھ لگایا تو نے, تیری جرت کیسے ہوئی. ڈنڈا لے کے بندہ اپنے بیٹے پہ سارا ڈنڈا ہی توڑ دیتا ہے مار مار کے. تو غلط کام کرتا ہے. باہر اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے, میلی آنکھ, وارث جیندے ہون تے بوٹے سکدے نہیں. جب کوئی وارث ہوتا ہے تو کہتا ہے نہ بھائی نہ, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا. میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ہم تو ان وارثوں کے ماننے والے ہیں کہ جب قبر میں جاتے ہیں تو وارث سراہنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے دروازے کا غلام ہے, میں نے خود بازو پکڑ کے غلام بنایا ہے. یہ کیسے ہو جاتا ہے, وہ وارث آ کے کھڑے ہو جاتا ہے خود. اور میں نے کئی دفعہ سنائی ہے بات, مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھوبی کپڑے دھوتا تھا, فوت ہو گیا تو قبر میں فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا, کہنے لگا جی میں تو عبد القادر جیلانی کا دھوبی. پھر پوچھا ماں دینو کا, کہنے لگا ساری زندگی غوث کے کپڑے دھوئے, میں اس کے کپڑے دھوتا رہا ہوں. اس نے کہا میں رب اور دین پوچھتا ہوں تو عبد القادر کا بتاتا ہے. مولوی اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قبر میں آئے اور کہنے لگے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, تمہیں بتا تو رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے کے پاس سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے, اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے, اسے نہیں پتا خدا کا. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. کوئی وارث ہوتا ہے جب کوئی تیرا وارث ہوتا ہے, پھر تو بہت ساری ذمہ داریاں ویسے وارث کی ہوتی ہیں. جب کوئی تیرا وارث ہوتا ہے, لاوارث بن کے زندگی نہ گزارے. ہم نے کسی کو وارث بنایا ہی نہیں, بیعت بھی رسمی, عقیدت بھی رسمی, ارادت بھی رسمی, رسم ہی رسم, نام لکھوانے کے لیے بس کہہ دیا فلاں جگہ ہے. او بھائی جب کوئی وارث ہوتا ہے تو پھر حالات بدلے ہوئے ہوتے ہیں, پھر مزاج بدلے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت مرزا مظہر جانا فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی تازی دلی میں تازی بارش ہوئی. ایک بابا لکڑی کے جوتے پہنے کھڑا ہوں, اللہ اللہ اللہ, اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے, نہ کوئی ساڈا دردی. بابا مست ہو کے جا رہا, اللہ اللہ کرتا جا رہا. ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی, ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا. بابا اپنی مستی میں جا رہا ہے تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئی. پرواہ نہیں, بزرگ گزر رہے. وہ یار اس کا دوڑا ہوا آیا, اس نے آ کر تھپڑ مارا, کا خیال نہیں سارے اس کے کپڑے آلودہ کر دیے, تو کدھر, تیرا دماغ نہیں ٹھیک. بابے نے نظر اٹھائی, کا بیٹے میں نے دیکھا نہیں, چل اللہ تیرا بھلا کرے, تو نے بدلہ لے لیا. بابا جی چپ کر کے, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ, چپ کر کے گزر گئے. ٹھنڈ کا موسم تھا, بارش تازہ ہوئی تھی, حلوائی دودھ کاڑ رہا تھا. اس نے بٹھایا بابا جی کو پھٹے پہ, پیالہ پکڑا, دوڑ کے آگے بڑھا. بزرگ آ گئے, آئیے بیٹھیے. دودھ کا گرم پیالہ شکر ڈال کے دیا. بابا جی نے دودھ پیا, پھر نظر جھکی, پھر رنگ بدلا. کہنے لگے مالک تو کتنا بے نیاز ہے, کہیں تھپڑ مرواتا ہے, کہیں دودھ پلاتا ہے. تیری بے نیازی ہے نا, ادھر تھپڑ مروایا, یہاں دودھ پلایا, تو ہی جانتا ہے تیرے رنگ کیا ہے. ابھی بابا وہیں بیٹھا تھا, دوڑے آئے, پیچھے سے لوگ, شور ہوا. بابے کو دبوچ کے وہاں لے گئے جہاں اس نوجوان نے تھپڑ مارا تھا. کہا تو اللہ کا بندہ ہے, اللہ کے بندے بد دعا تو نہیں دیتے. ہوا کیا؟ کہ تو نے بد دعا دی ہے؟ کہا نہیں دی, بات بتاؤ.
कहने लगे उसने तुझे थप्पड़ मारा है, छत पे चढ़ा है, पैर फिसला है, गर्दन के बल गिरा है, मनका टूट गया, मर गया है, तूने बद्दुआ दी है। बाबा जी कहने लगे यार मैंने तो दूसरा लफ्ज भी नहीं कहा, भला हो कह के गुजरा हूं, मैंने नहीं बद्दुआ दी। का तूने दी है तभी तो मर गया। का नहीं दी। का बाबा तू बुजुर्ग आदमी है, सच बोल। तो बाबा जी कहने लगे सच सुनो। फिर मैं आ रहा था, मेरे पैरों से मिट्टी उड़ी, इसके यार के कपड़ों पे पड़ी, इसे बुरा लगा, इसने मुझे मारा। जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस तो नहीं था, जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस तो नहीं था। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। इसने मुझे मारा तो मैं कोई लवारस था कि मेरा बदला कोई ना लेता। इसने मुझे मारा है तो मेरे यार को बुरा लगा तो उसने इसे मार दिया है, मेरी तो गलती कोई नहीं, यारों यारों का झगड़ा है, ये तो दोस्तों का झगड़ा है, ये तो यारों का झगड़ा है, कोई गलती नहीं मेरी, कोई गलती नहीं। खश खश जिन्ना कदर नहीं मेरा, वे मेरे साहब नू वडियाइयां, मैं ते गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैनू महल चढ़ाया है साइयां, मैनू महल चढ़ाया है साइयां। फरमाया इसने मुझे लवारस समझा था कि थप्पड़ मार के गुजर जाए, मेरा को पूछेगा ही नहीं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बारे में रब फरमाता है अभी मैं तो तेरे होते हुए काफिर को सजा नहीं देता कि तू मौजूद है। याद रखें, हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़ फरमाते हैं एक जवान था, मस्जिद में आया, लोगों से कहने लगा रोटी खिलाओ, किसी ने तवज्जो ना की। उसने कहा मैं रब रब बताने वाला हूं, मेरी तरफ देखो तो सही। किसी शख्स ने ख्याल ही ना किया। फिर उसने कहा यार थोड़ा सोचो, नमाजियों से कहा, अहले इलाका से कहा, उन्होंने तेरी तरह के बड़े दरवेश देखे। मस्जिद के मेहराब में वो रब करीम का बंदा इंतकाल कर गया। जब फौत हो गया ना, लोगों का मिजाज है, बीमार को दवाई नहीं देते, जनाजे पे वक्त पे पहुंच जाते। जब कोई गिर रहा होता है तो सहारा कोई नहीं देता, जब कोई गिर जाता है, टांग टूट जाती है तो तीमारदारी को जमाना पहुंच जाता है। और बुजुर्ग, वो नौजवान अल्लाह का नेक बंदा मस्जिद के मेहराब में फौत हो गया। हजरत फज़ैल इब्न अय्याज़ कहते हैं इमाम साहब ने ऐलान किया चंदा दो, कोई लवारस फौत हो गया, कफन देना। चंदा इकट्ठा हुआ, कफन खरीदा, जनाजा पड़ा, इशा के बाद दफन करके आए। फजर की नमाज के लिए जब इमाम और मुअज्जिन मस्जिद में आए तो चीखे मारने लगे, तड़पने लगे, दूर दूर तक आवाजें फैल गई, दुनिया दौड़ी आई। क्या हुआ? कहने लगे वो जो तुमने कफन पहनाया था वो यहां पड़ा हुआ है, और देखो कफन पे तहरीर लिखी है। तहरीर क्या है? अर्श के मालिक ने फरमाया मेरे दोस्त ने रोटी मांगी, तुमने दी नहीं, उसने तुम्हें मेरे करीब करने के लिए अपनी तरफ तवज्जो कराई, तुमने की नहीं, और मेरा यार तुम्हारे कफन का मोहताज था, संभाल के रखो अपना कफन, मैंने उसे जन्नत का लिबास अता फरमा दिया, संभाल के रखो। ये कोई लावारिसों का टोला है? याद रखें जो वारिस वाले हैं, वारिस वाले उनका रंग और है, जो मानने वाले हैं उनका मिजाज और है। अपनी जिंदगी लवारिसों की तरह नहीं गुजारे, थोड़ा सा इधर गया था तो फिर थोड़ा सा इधर गया था तो थोड़ा सा, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? अपने आप को, अपनी निस्बत को, अपने अकीदे को मजबूत रखें। 1 इंच के लिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मकान की दीवार गिर गई। एक कोना मकान का, आप जानते हैं पुरानी दीवारें छोटी होती थी और बारिशों में अक्सर घरों की दीवारें गिरी हुई होती थी। एक साइड की दीवार गिर गई तो उस कोने में हिंदुओं का घर था। अब मिस्त्री साहब रात को आए, उनसे बात हुई तो कहने लगे सवेरे काम शुरू करूंगा। कहा 1-2 साहब ने कि हिंदुओं का घर साथ है और वो दुश्मन भी बड़े ज्यादा है, तो रात को ही हो जाए। कहने लगा जी नहीं मेरी मजबूरी है, मजदूर कहां से लाऊंगा, बड़े मामलात हैं, सवेरे शुरू होगी। अब रात को मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा कहते हैं बच्चे मदरसे के, बाकी सारे लोग, सबको जमा किया गया, चूंकि उस तरफ से थोड़ा खतरा था हिंदुओं की जानिब से। कहा जनाब ये बड़े दुश्मन है इस्लाम के, तो इस तरह करो, इस तरह करो कि 2-3 बच्चों की ड्यूटी लगाएं या कुछ लोगों की यहाँ रात को पहरा दिया जाए। ठंड भी बड़ी ज्यादा थी, खड़ा होना भी मुश्किल था। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह इशा की नमाज के बाद जल्दी उजरा खास में तशरीफ ले जाते थे। उस रात जब देखा ना बाहर शोर हो रहा है तो उसी तरह सर पे एक रुमाल लपेटा तो बाहर आ गए। कहने लगे क्या शोर है? का हुजूर सर्दी जरा ज्यादा है तो यहाँ किसी की ड्यूटी लगानी है पहरे की। 2 मिनट खामोश रहे, फिर फरमाने लगे कोई जरूरत नहीं, जाओ सो जाओ सारे जाके।
کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، کوئی عادت نہیں، پہنچ جاؤ۔ کہا حضور مہربانی کرے، وہ طے ہونے لگا تھا۔ فرمایا میری وجہ سے کیوں کوئی ساری رات بیدار رہے، جاؤ تمہیں کہا نا آرام کرو۔ لوگ سو گئے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب سیڑھیاں اتر رہے تھے رضا مسجد کی، تو وہ جس ہندو کی جانب سے زیادہ خطرہ تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا، مسجد کی سیڑھیوں پہ۔ سب لوگوں کی توجہ ہو گئی، کہنے لگا مولانا میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ میں کلمہ سنتا ہے التجا سب کی